آپ کو بتاتا چلوں بنیان مرصوف قرآن پاک کی سورہ الصف کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار جسے کوئی توڑ دے سکے۔ دلی ریجن پر ہم نے جو میزائل فائر کیا وہ خواتین و حضرات انٹرسپٹ ہو گیا تھا رستے میں۔ یہ جو S-400 ہے نا، یہ بھی بڑی خبیث چیز ہے۔ میں پہلے اس کی شان میں کوئی ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ S-400 بہت عمدہ انٹرسپٹر ہے، جو کہ ہم نے نہیں لیا جب ہمیں اس سے ابتدائی شکل ارتقائی معاملے میں مل رہی تھی S-300 جو بعد میں 400 ہو جاتا، وہ ہم نے نہیں لیا امریکہ کے ڈر سے، رشیا کا۔ لیکن حصار کے علاقے میں یہ انٹرسپٹ ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دلی ریمینز ٹو بی اے پوٹینشیل ٹارگٹ، یہ بھولنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے پنڈی کو ہٹ کیا بھائی جان، ہمیں آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ یو اسٹارٹیڈ اٹ، یو آسکڈ فار اٹ۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اتار چڑھاؤ بہت آئیں گے ابھی اس میچ میں، اس لڑائی میں، اس یدھ میں، بہت یہ آپ کو لکیر اس طرح کر کے ECG کی طرح نظر آئے گی، لیکن اپنا دھیان آپ نے آخری لکیر پہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جو آخری لکیر ہوگی نا وہ بڑی اہم ہوگی، بڑی اہم ہوگی، وہ اس کو کہتے ہیں اینڈ گیم۔ اینڈ گیم کی طرف دھیان رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے بیچ بڑے مراحل آئیں گے۔ آگے چلیے جناب، راجستھان ملٹری انسٹالیشنز ہٹ، سری نگر ایئر بیس ہٹ، 20 military casualties reported. Chandigarh weapon depot hit and neutralized. Total impact 20 plus Indian military sites hit. ٹھیک ہے جی، widespread damage and disruption across northern India. یہ سارے معاملے جو ہیں نا وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام بیچ میں شروع ہو گیا کہ انڈیا نے پھر فائٹ بیک کیا فوری طور پہ، یہ بھی آپ کے ہم نالج میں لا چکے ہیں پہلے، میرا خیال ہے نہیں بتایا آپ کو، ہمارے تھم نیل میں تھا کہ ملیر کینٹ کو کراچی میں ہٹ کیا، ایک دو اور سپاٹس کو ہٹ کیا گیا وکرانت سے، بحری جہاز سے، اور اب اس کے لیے بھی مسائل ہوں گے آئی پریزیوم، کیونکہ ہمارا ایئر فورس الحمدللہ بہت ڈاڈا ہے، بہت شاندار ہے۔ ایئر فورس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کا نام کیا ہے۔ یہ بڑا لاجواب اس کا نام، میں تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے لایا گیا۔ بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار، ایک ایسی دیوار کہ جو لوگوں کے اتحاد سے، جب مجاہدین آپس میں مل کے سینہ سپر ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں تو وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ بنیان المرصوص ہوتی ہے۔ اور یہ قرآنک فریز ہے، یہ سورہ صف میں الصف کی آیت نمبر 4 دیکھیے، جس میں اسی مفہوم کا تذکرہ ہے۔ اب آئیے جناب ایئر فورس کی طرف۔ ایئر فورس نے ہمیشہ کی طرح وہ جو اس کی سینسیشنل سپری ہے، اپنی حیران کر دینے والی روایت پہ قائم رہا، بہت باکمال اس نے پرفارمنس دی۔ ہمارے شاہینوں نے جا کے کلا بازیاں بھی لگائیں، انجوائے کیا، وہ کام کو انجوائے کرتے ہیں، چھکے چھڑائے، اور غازی مردوں کی طرح اپنی اپنی بیس پہ واپس آ گئے۔ ان کے عتاب سے شاید کوئی بھی نہیں بچا، جہاں جہاں یہ گئے ہیں یہ میزائل داغتے رہے ہیں، اور کافی توڑ پھوڑ کر کے چھکے چھڑا کے واپس آئے ہیں۔ ایک اور اظہار افسوس کرنا چاہ رہا ہوں میں
انڈیا کے ساتھ، بلکہ انڈیا سے زیادہ ڈوسال کمپنی کے ساتھ، کہ مبینہ طور پہ رپورٹڈلی 1 عدد رافیل اور کام آ گیا ہے. یہ کمپنی بھی سوچتی ہوگی کس برے ٹائم پہ میں نے یہ سودا کیا ہے. اچھا خاصا بھرم قائم تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، دا مشین از ویری گڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا واہ کس کے ساتھ پڑا ہے. ڈاگ فائٹ میں نے کل گزارش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اسٹیون سیگل کا ایک فقرہ اس کی فلموں کا، کہ نو بڈی بیٹس می ان دا کچن. تو نو بڈی بیٹس پاکستانی ایئر فورس، الحمدللہ. تو وہ ہے ہی ایسا، وہ بڑا لاجواب ہے. اور کیونکہ وہ اس کو ایک لڑائی سے زیادہ اور مقام پہ لے جاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ایم ایم عالم کی ہے، سیسل چودھری کی ہے. اور ایم ایم عالم بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. رہتی دنیا تک ایئر فورس جب تک یاد رکھا جائے گا، ڈاگ فائٹس کا جب تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ نام لوگوں کو بھولے گا نہیں. تو یہ اسی روایت کے امین ہیں. تو آج ماشاءاللہ بڑی عمدہ پرفارمنس کر کے یہ جب گئے ہیں تو مجھے تھوڑی سی فکر یہ لاحق تھی کہ ہمارے یہ بیٹے اس وقت ہواؤں کے دوش پہ دشمن کو نیچا دکھانے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے چلے تو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. تو وہ یاد آیا، بڑا شاندار فکرہ جو ان کا موٹو بھی ہے، صحراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست. تو ایئر فورس کی بات ہی اور ہے. شاہینوں نے حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اپنے خصوصی حصار میں رکھا انہیں، اور وہ بحفاظت واپس آئے. لیکن جناب اس کے بعد سے چونکہ دن چڑھ گیا ہے، راوی کچھ دیر چین لکھے گا. ایک تو یہ راوی کا تذکرہ آتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن راوی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. یاسر صاحب کوئی سوال ہے تو کیجئے. بائی دا وے، آپ کو راوی کا پتہ ہے کون ہے؟ جی مجھے I know him, yes. بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہاں ولایت رہتے ہوئے اتنے بے خبر نہیں ہیں. Absolutely not. آپ کی سب سے عمدہ بات یہی ہے کہ آپ سیاسی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، سیاسی صحافت پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. اور کل نصرت جاوید کا نام آپ نے جو بتایا تھا نا، اس بنا پر میں آپ سے بہت متاثر ہوں. تھینک یو ویری مچ بھائی. سر پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کیا ہے؟ نیوکلیئر پالیسی کیا ہے؟ جیسے وہ ہے کہ ہماری یہ سٹیج آ سکتی ہے تو پھر ہم... بھائی نیوکلیئر پالیسی کوئی نہیں ہوتی. آج تک کبھی نیوکلیئر لڑائی ہوئی نہیں کسی کی، کبھی نہیں ہوئی. نیوکلیئر بام چلے ہیں 2